الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد اغیون بحث گفتگو ہم کر رہے تھے اس حوالے سے کر رہے تھے کہ اگر کوئی فضولی معاملہ کرے غیر کے مال پر اور معاملہ اپنے لیے کرے ہاں جی اور مالک اصلی اس کی اجازت دے تو پھر وہاں پر اگر اجازت نفس اس معاملے پر دے دے جو فضولی نے قصد کیا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر یہ معاوضہ حقیقی کے برعکس ہے ہاں جی اس کا بے کا بطلان لازم آتا ہے. اور اگر وہ مالک اس ارادے سے اجازت دے دے کہ مثلاً کہ وہ معاملہ اپنی طرف پھر معاملے کا رخ تو اس سے بھی اس کا لازم آتا ہے. کیا اس کا لازم آتا ہے کہ جس کے اوپر جو عقد جو انجام پائے اسی پر اجازت نہیں ہوتا ہے اور جو اجازت دیتا ہے اس کے لیے کوئی عقد وجود میں تو لہٰذا تغیر لازم آتا ہے. تو اس اشکال کا جواب دینے کے لیے ایک صاحب قوانین نے جواب دیا تھا, اس کو مصنف نے تسلیم نہیں کیا تھا اور اس کے بعد مصنف نے خود اپنا جواب دیا ہے. اس اشکال کا جواب خود اس نے دیا ہے. اشکال کا جواب اس نے کیا دیا ہے, جواب یہ دیا تھا مصنف نے پرسوں کہ اگر کوئی فضولی غیر کے مال کو فروغ کرتا ہے کسی چیز کے مقابلے میں تو اس کے اندر اس عقد کے اندر ایک ایجاب ہے, قبول ہے. ہر عقد کیا ہوتا ہے, مرکب ہوتا ہے کس سے, ایجاب و قبول سے مرکب ہوتا ہے. اور ایجاب کون کرتا ہے, یہاں پر بائع کرتا ہے. اگر فرض کرے ہمارا بائع فضولی ہو تو ایجاب کرنے والا کون ہے, وہی بائع فضولی ہے. اور قبول کرنے والا کون ہوتا ہے, مشتری اصیل ہوتا ہے. تو جب یہاں پر یہ بائع فضولی غیر کے مال کو فروغ کرتا ہے پیسے کے مقابلے میں, فرض کر ہم پیسہ کو 10,000 دینار کہتے ہیں کہ بعتک ھذا الکتاب ب10 دنانیر مثلا یہ کہتا ہے. تو مصنف کے جواب کے تحت اس کہنا یہ ہے کہ ایجاب کے اندر فضولی اور اس جو ہے موجب کا قصد یہ ہوتا ہے کہ ثمن کو اس کتاب کے مقابلے میں قرار دینا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ثمن کو کتاب کے مقابلے میں قرار دینا, یعنی کہ میں نے کتاب کو ثمن کے مقابلے میں قرار دیا تمہارے حوالے کیا, لیکن ثمن بھی میری ملکیت میں آنا چاہیے, یہ ارادہ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے. یعنی ایجاب کے اندر یہ ارادہ نہیں ہوتا ہے کہ ثمن میری ملکیت میں آ جائے, فقط اتنا ہوتا ہے ایجاب کے اندر کہ میں نے کتاب کو ثمن کے مقابلے میں تمہیں تمہاری ملکیت میں دے دیا, لیکن اس کے مقابلے میں ثمن میری ملکیت میں آ جائے یہ بات ایجاب کے اندر نہیں ہوتا ہے. اب ایجاب کے اندر خود نفس ایجاب اس ثمن کو فضولی کی ملکیت میں قرار نہیں دے رہا ہے, یہ مطلب ایجاب کے اندر موجود نہیں ہے. تو پھر کیا کریں گے, ہم ثمن کو کس کی ملکیت میں داخل کریں, کہ ہمیں سوال آتا ہے. تو پھر ہم کہیں گے کہ جب خود ایجاب کے اندر ثمن فضولی کی ملکیت میں ایجاب کے ذریعے نہیں جاتا ہے تو پھر وہاں پر معاوضے کے تقاضا کو دیکھیں گے کہ پھر معاوضے کا تقاضا کیا ہے. اس تقاضا کو کے تحت ہم فیصلہ کریں گے ثمن کہاں جانا ہے. اور معاوضہ حقیقیہ تک اس کا تقاضا کیا ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی ملکیت سے مبی نکلتا ہے ثمن اس کی ملکیت میں جانا چاہیے, یہ تو معاوضے کا تقاضا ہے. تو لہٰذا خود بہت آٹومیٹیکلی کیا لازم آتا ہے, ثمن خود بہت مالک کے اصلی کی ملکیت میں جانا لازم آتا ہے. یہ جواب مصنف نے دیا تھا, اس کو ہم بیان کر رہے تھے. حج تو لہٰذا وہذا معنی. اب یہاں پر ایک اور سوال بھی آیا تھا نا درمیان میں, سوال کیا آیا تھا کہ پھر معاوضے کا قصد کیسے ہوا. چلو آپ نے یہ بات تو درست مان لیا, ہم آپ کی بات کو یہاں تک تسلیم کریں گے کہ ایجاب کے اندر ثمن کا فضولی کی ملکیت میں آنا لازم نہیں آتا ہے, لیکن آپ نے اتنا تو تسلیم کیا نہیں کہ یہاں پر معاوضہ ہے. پھر معاوضہ کیسے ہوا, جب اس نے فضولی نے اس قصد سے معاملہ کیا. کس قصد سے معاملہ کیا, اس قصد سے معاملہ کیا کہ ثمن میری ملکیت میں آ جاتا ہے, تو اس کا یہی قصد سے ہی پھر معاوضے کا عنوان کیسے پیدا ہو جائے گا. پھر یہ معاوضے کا منافع نہیں ہے, اس عمل پر معاوضہ کیسے سے دکھاتا ہے, اس کا یہ عمل خود معاوضہ کیسے شمار ہو سکتا ہے, یہ ایک سوال ہے نا. تو مصنف نے اس کا جواب دیا کہ اس کا یہ عمل اور فن معاوضہ شمار ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ جب اس نے غیر کو یعنی دوسرا جو غیر کا مال جو اس کے پاس ہے اس کو مشتری کی ملکیت میں دیتے وقت جب وہ ملک تو کا کہتے ہیں, بیع تو کا کہتے ہیں, تو اب اس کو ملکیت سے نکال رہا ہے نا, ملکیت سے اپنی ملکیت سے نکالتا ہے. گویا کہ بالفاظ دیگر بائع فضولی کیا کر رہا ہے, غیر کے مال کو اپنی ملکیت سے نکال تو رہا ہے نا, چلو ثمن اس کی ملکیت میں نہیں جا رہا ہے,
لیکن کتاب کو تو اپنے اللہ کے ذریعے سے کیا کر رہا ہے، وہ اپنی ملکیت سے نکال کے دوسرے کو دے رہا ہے. جب تک یہ قصد نہ کرے معاملہ نہیں آئے گا. پھر کیسے یہ بندہ اس مبیع کو اپنے ملکیت سے نکال سکتا ہے جبکہ مبیع کا وہ مالک نہیں ہے؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ کیونکہ جب پہلے مرحلے میں اس نے اپنے آپ کو ایک مالک فرض کیا، چاہے وہ مالک عدواناً فرض کرے چاہے وہ مالک اعتقاداً فرض کرے، جب اس نے اپنے اوپر مالک کا عنوان فرض کر کے اپنے آپ کو مالک فرض کر کے سامان کو مبیع کو آگے منتقل کر رہا ہے اور دوسرا مشتری اس بات کو قبول کر رہا ہے، تو پھر اس کے اسی مالکیت کے عنوان فرض کرنے کی وجہ سے کہ گویا فرض کر رہا ہے کہ یہ مبیع مالک کی ملکیت سے جا رہا ہے. اس نے اپنے آپ کو مالک فرض کیا اور اپنے اوپر عنوان مالک ہے، اس کا نام زید ہے اور وہ اپنے اوپر ایک عنوان بھی چڑھا رہا ہے. کون سا عنوان چڑھا رہا ہے؟ کہ میں بعنوان مالک دے رہا ہوں. تو لہذا کتاب اس کی ملکیت سے نکال رہا ہے تو زید کی ملکیت سے نکال رہا ہے یا مالک کی ملکیت سے نکال رہا ہے؟ عنوان مالک کے عنوان سے نکال رہا ہے نا. تو اس وجہ سے معاوضے کے عنوان پر صدق آتا ہے. معاوضے کے عنوان گویا کہ کتاب مالک کے عنوان کے اندر سے باہر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور سامان مالک اصلی کی ملکیت میں جا رہا ہے. اس وجہ سے یہ جو اس کا عمل معاوضہ شمار ہو جاتا ہے اور اب معاوضے کے ساتھ جو ہے منافی نہیں ہوتا. یہ ہم کہنا ہذا معنی قصد بیہ لنفسہ، اس کا یہی تصور کرنا، اپنے آپ کو مالک تصور کرنا، اسی عمل کے ذریعے سے اس کا یہ قصد دور ہو جاتا ہے. وحیث، اب چونکہ کیا ہو رہا ہے، حیث ان المثمن ملک لمالکہ واقعا، یہ تو فضولی اپنے آپ کو مالک فرض کر کے بے عنوان مالک مثمن کو مشتری کے حوالے کر رہا ہے نا، لیکن کیا واقع میں بھی اس کی ملکیت میں ہے سامان؟ مثمن نہیں ہے نا. مثمن واقع میں تو اس کا اصل مالک کا ہے، لیکن اس نے آپ کو ظاہراً مالک فرض کیا. وحیث ان المثمن ملک لمالکہ واقعا، کیونکہ یہ مثمن اور یہ کتاب جو یہ فضولی آگے منتقل کر رہا ہے، اس کو فروغ کر رہا ہے، حقیقت میں کتاب کس کی ملکیت میں ہے؟ اس کے اصل مالک کی ملکیت میں ہے. اس کا مالک اصلی وہ اصل مالک ہیں، یہ بندہ نہیں ہے. تو پھر فَإِذَا أَجَازَ الْمُعَاوَضَةَ، پھر مالک اصلی نے اس کے معاملے کی اجازت دی. فضولی نے معاملہ کیا اور مالک اصلی کو جب پتہ چلا تو اس نے اس معاملے کی اجازت بھی دے دیا. تو کیا ہو جاتا ہے؟ یوں ہی مالک اصلی اجازت دیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ انتقل عوضہ الیہ، آٹومیٹیکلی اس کا عوض خود بخود کس کی ملکیت میں منتقل ہوتا ہے؟ مالک اصلی کی ملکیت میں منتقل ہوتا ہے، فضولی کی ملکیت میں منتقل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ فضولی نے فقط اپنے آپ کو مالک کا تصور کیا، اپنے آپ کو مالک فرض کیا، تو اس تصور کرنے کی وجہ سے عمل پر معاوضے کے عنوان سے لگانے کا فائدہ دیتا ہے، لیکن اس کا مالک تصور کرنے سے تو مالک نہیں بنتا ہے نا. تو لہذا گویا سمجھو کہ مبیع مالک کی ملکیت میں، عنوان مالک کی ملکیت سے نکل رہا تھا تو سامان بھی مالک کی ملکیت میں جائے گا، لیکن اس کا زید ہونا بکر ہونا پھر وہ درمیان سے ساخت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہذا حیث ان المثمن ملک لمالک واقعا فاذا اجاز المعاوضہ، جب اس مالک اصلی نے یوں ہے معاوضے کی اجازت دے دے تو پھر اس کا جو ہے انتقل عوض، اس کا عوض خود بخود مالک اصلی کی ملکیت میں منتقل ہو جاتا ہے. عالم من ذالک، پس ہمارے اس جواب سے معلوم ہوا، ہمارے جواب سے کیا معلوم ہوا کہ ان قصد البیع لنفسہ، کہ بائع فضولی کا یا کسی بھی بائع کا بے کا اپنے لیے کرنے کا قصد کرنا، بے کا اپنے لیے کرنے کا قصد کرنا، یہ کسی اور کے لیے کرنے کا قصد کرنا، یہ باتیں غیر ماخوذ فی مفہوم الاعجاب، یہ اعجاب کے مفہوم میں سرے سے شامل نہیں ہیں. ان اعجاب کا مفہوم آنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ یہ قصد کریں کہ بے میرے لیے ہے یا فلان کے لیے ہے، اس طرح کی قصد کرنے کی ضرورت ہے. ہاں جی، بے کا اپنے لیے کرنے کا جو نیت ہے وہ اعجاب کے مفہوم میں داخل نہیں ہے. حتیٰ یتردد الامر، تاکہ معاملہ مردد ہو جائے، ہمیں تردد میں پڑ جائے، ہم بین المحظورین میں پھنس جائیں. کس میں؟ کہ هذا المقام بین المحظورین، کہ بین المحظورین میں بین المحظورین سے مراد کیا؟ اگر ہم یہاں کہ اس نے قصد تو اپنے لیے کرنے کا قصد کیا ہے، اگر مالک کی اجازت اسی قصد پر ہو جائے تو پھر معاوضے کے منافی ہوگا. اگر مالک کی اجازت اگر اس کے برعکس پر ہو جائے تو پھر اس نے پھر وہاں پر یعنی تغیر لازم آئے گا. یہ بین المحظورین میں کب پھنس جاتا ہے؟ یہ اس وقت پھنس سکتا ہے کہ اگر ہم قصد کرنے کو ایجاب کے اندر ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ایجاب کے مفہوم میں قصد سے ضروری نہیں ہے، سرے سے یہ قصد منتفی ہے، قصد کی یعنی عرفان کوئی حیثیت ہی نہیں ہے.
لہٰذا آٹومیٹیکلی معاوضے کے جو ہے دائرہ کار خود بخود صاف ہو جاتا ہے. پھر وہاں پر اجازت کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا کا مسئلہ پیدا ہی خود بخود. اجازت کس پر لگے گا؟ اس معاملہ حقیقی پر لگے گا کہ جس میں معاملہ مالک اور مشتری کے درمیان میں انجام پایا ہے. پھر فضولی کی فضولیات اور اس کا زید و بکر ہونا درمیان سے ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بل مفہوم الایجاب، پھر ایجاب کا مفہوم کیا ہے؟ جب یہ قصد ایجاب کے مفہوم میں نہ ہو کہ میرے لیے ہونا چاہیے اور کے لیے، تو پھر اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایجاب کا مفہوم کیا ہے؟ کہ مفہوم الایجاب ہوا تملیک المثمن بعوض. ایجاب کا مفہوم اتنا حد تک ہے، ایجاب ہونے کے لیے کسی معاملے کے اوپر ایجاب کا عنوان صدق آنے کے لیے یہی کافی ہے کہ تملیک المثمن بعوض، اس مثمن کو کسی عوض کے مقابلے میں قرار دینا. فرض اگر میں یہ معاملہ اس موبائل کو فروخت کر رہا ہوں، کسی 10,000 کے مقابلے میں معاملہ کر رہا ہوں، تو پھر میرے اس ایجاب کے اوپر ایجاب کا عنوان سے کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ اتنا چاہیے کہ میں نے موبائل کو 10,000 کے مقابلے میں قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، یہی ایجاب ہوتا ہے. اس کے بعد پھر موبائل کو میں فروخت کر رہا ہوں، میں اپنے لیے فروخت کر رہا ہوں یا فلان کے لیے فروخت کر رہا ہوں، یہ والی چیزیں ایجاب کے اندر شامل نہیں ہے. فقط مثمن کو ثمن کے مقابلے میں تبادلہ قرار دینے کی نیت کرنا یہی کافی ہے. ٹھیک ہے. بل مفہوم الایجاب و تملیک المثمن، مثمن کو عوض کے مقابلے میں قرار دینا، یہ ہوتا ہے ایجاب. من دون تعرض فی، اور اس ایجاب کے اندر یہ تعرض نہیں ہوتا، اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا ہے، اس میں یہ بحث سرے سے چلتا ہی نہیں ہے کہ لمن یرجع الیہ العوض، کہ اس ایجاب کے بعد اس مثمن کا جو عوض ہے وہ کہاں جانا چاہیے؟ آیا فضولی کی ملکیت میں جانا چاہیے یا مالک اصلی کی ملکیت میں جانا چاہیے؟ یہ والے جو ہے باتیں ایجاب کے مفہوم کے اندر سرے سے موجود نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کو کیسے فیصلہ کریں ہم؟ جب ایجاب کے اندر پھر عوض کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتی یہ بات نہیں ہے، تو پھر اس کا فیصلہ کہاں سے کریں؟ فرماتے ہیں کہ الا اس کا فیصلہ کریں گے ہم باقتضاء المعاوضہ لذالک، کہ جب اس نے ایجاب کیا نا. یہاں پر ترتیب ہے، پہلے مرحلے میں ایجاب کیا، بائع فضولی ہے یا مالک اصلی ہے جو بھی ہے، اس نے ایجاب کیا. ایجاب کرنے کے بعد دوسری طرف نے قبول کیا، قبول کرنے کے بعد اس عمل پر کیا آ جائے گا؟ اس عمل پر معاوضے کے عنوان صدق آئے گا عرف عام میں. تو پھر معاوضے کے عنوان صدق آنے کے بعد پھر یہ معاوضے کے عنوان کا ایک تقاضا ہے، وہ تقاضا فیصلہ کرے گا کہ ثمن کہاں جاتا ہے. اور پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ جو بندہ حقیقت میں مالک ہے ثمن خود بخود اسی کی ملکیت میں جانا چاہیے. یہ فیصلہ بعد میں ہوگا، وإلا خود ایجاب کے اندر یہ فیصلہ موجود نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اب یہاں تک تو بحث مسئلہ درست ہے. مصنف کا جواب بھی ہم مانیں گے، مصنف کا یہ جواب ہم نے اپنی طرف سے ہم تسلیم کریں گے، لیکن کس صورت میں؟ کہ یہاں پر اگر فرض کرے فضولیت کس کی طرف سے ہو؟ بائع فضولی ہو، فضولیت بائع کی طرف سے ہو، تو پھر ہم نے کہا کہ اس کا ایک دلالت مطابقی کے تحت فقط مبیع کو ثمن کے مقابلے میں تبادلہ قرار دینا ہے، لیکن اس کے دلالت التزامی کے تحت ثمن فلان مالک اصلی کی ملکیت میں جاتا ہے. یہ کہا تھا نا. تو لہٰذا یہاں اس صورت میں ہے کہ اگر فضولیت کون ہو؟ فضولی بائع ہو اور مشتری اصیل ہو، تو پھر مصنف کا یہ جواب اپنے جگہ پر درست ہے. لیکن کبھی اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے. برعکس کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی اصیل بائع ہو سکتا ہے اور مشتری فضولی کون ہو سکتا ہے؟ مشتری. بائع اصیل ہے اور مشتری فضولی. مطلب کیا؟ فضولی مشتری نے جو پیسہ جو دیا ہے وہ غیر کا دیا ہے. میں اپنے موبائل فروخت کر رہا ہوں، میں جو موبائل فروخت کر رہا ہوں میرا اپنا کسی اور کا نہیں ہے، لیکن میں جس بندے کو میں موبائل فروخت کر رہا ہوں وہ بندہ جو پیسہ دے رہا ہے وہ کس کا ہے؟ اپنا نہیں، کسی اور کا ہے. کسی اور غیر کے پیسے سے میرے موبائل کو خریدا ہے. ایک بات. اور دوسرا، وہ خریدتے وقت صیغہ جو قبول کا صیغہ کیسے پڑا ہے اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ ملکتو کو ہے، یعنی کہ ایک دفعہ قبیلتو کہتے ہیں. اسی میں دو طریقہ ہیں، اسی میں دو طریقہ ہوتا ہے. مشتری اگر فضولی ہونے کی صورت میں صیغہ جاری کرنے کا دو طریقہ. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی ایجاب کون کرتا ہے؟ بائع کرتا ہے. بائع ایجاب کر کہتا ہے کہ بعتک ھذا الموبائل، وہ کہ دوسرا مشتری کیا کہتا ہے؟ قبیلتو کہتا ہے. لیکن کبھی اس کے برعکس جو مشتری فضولی ہے وہ پہلے ایجاب قبول کا صیغہ پہلے جاری کرتا ہے. کس طرح کرتا ہے؟ تملکت منک ھذا الموبائل، یعنی مشتری مجھ سے کہتا ہے کہ تملکت منک ھذا الموبائل،
کہ میں آپ سے اس موبائل کو اپنی ملکیت میں لیتا ہوں. اس طرح ہے تو وہ مشتری ہیں، لیکن مشتری نے قبلتو نہیں کہا ہے، بلکہ اس نے کیا کہا ہے؟ لفظ تملکتو یا ملکتو کا کے ذریعے سے جو ہے نا صیغہ جاری کیا ہے، تملکتو کا اور تملکتو من کا هذا موبائل، کہ میں اس موبائل کو یا میں اپنی ملکیت میں لے لیتا ہوں. تو لہذا یہاں پر اشکال، مصنف کے اشکال باطل ہونا اس دو شرائط کے تحت ہے. نمبر ایک کہ جہاں پر فضولی کس کی طرف سے ہو؟ مشتری کی طرف سے ہو، اور دوسرا اس نے جو صیغہ قبلتو کے ذریعے سے ادا نہ کرے بلکہ تملکتو من کا کے ذریعے سے جاری کریں. تو اس صورت میں پھر ڈائریکٹ اس کا دلالت مطابقی کیا لازم آتا ہے؟ اس کا دلالت مطابقی یہ لازم آتا ہے کہ بھائی وہ ڈائریکٹ کی کیا کیا پھر؟ من کا، تمہارے ملکیت میں. مالک اصلی کی بات نہیں کہا اس نے کہ میں نے پیسے کو تمہاری ملکیت میں دیا اور تمہاری ملکیت سے موبائل کو، تملکتو من کا موبائل، یعنی میں نے تمہاری ملکیت سے موبائل کو اپنی ملکیت میں لیا. تو اس کا ڈائریکٹ مدلول مطابقی ہی کیا ہے؟ مدلول مطابقی ہی یہ ہے کہ ڈائریکٹ موبائل ابھی کس کی ملکیت میں جا رہا ہے؟ مشتری فضولی کی ملکیت میں جا رہا ہے. ڈائریکٹ یہ جو موبائل ہے مشتری فضولی کی ملکیت میں جا رہا ہے. اب یہاں پر اس کے صیغے ہی کے اندر ہی، جو پہلے تو ہم نے کہا کہ ایجاب کے صیغے میں یہ بات نہیں ہے، لیکن یہاں کے اس صیغے کے اندر تو یقیناً یہ بات موجود ہے کہ ڈائریکٹ اس نے اپنی ملکیت میں لیا. تو اس ملکیت میں لینے کے بعد میں مالک کی اجازت اس پر آ جائے. مالک نے اجازت دیا، کس کے مالک نے؟ پیسے کے مالک نے اجازت دیا. تو مالک کی اجازت دینے کے بعد پھر وہی بین المحظورین والا اشکال آ جاتا ہے. ہاں جی، پھر مصنف کا جواب یعنی ایجاب کا صیغہ اس بات سے خالی ہے والی بات یہاں پر نہیں چلتا ہے. یہاں خالی نہیں ہے بلکہ ایجاب کے اندر ہی تملک کا مسئلہ موجود ہے. ٹھیک ہے. ایک اور یہی مسئلہ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے. یہ مسئلہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ اگر اسی مسئلے میں کہ جہاں پر مشتری فضولی ہو، مالک اصل ہو، اور مالک کو اس کی فضولیت کا پتہ ہو، لیکن پتہ ہونے کے باوجود بھی مالک کیا کہے؟ ملکتو کا هذا الموبائل. ملکتو کا یعنی یہاں پر صیغہ کس کی طرف سے؟ یہاں دو طرح میں مسئلہ ہے. پہلے مسئلے میں صیغہ کس کی طرف سے تھا؟ مشتری کی طرف سے، اور اس نے تملکتو من کا کے ذریعے صیغہ جاری کرے. یہاں پر بھی اشکال ہے. اور دوسرا یہاں پر صیغہ بائع کی طرف سے ہے، اور بائع بھی بیتو کا نہیں کہتا ہے بلکہ کیا کہتا ہے؟ ملکتو کا هذا الموبائل، میں اس موبائل کو تمہاری ملکیت میں دیتا ہوں. جبکہ مالک کو پتہ ہے کہ مشتری اصل نہیں ہے بلکہ مشتری فضولی ہے، لیکن اس کی فضولیت کو جانتے ہوئے بھی آپ موبائل کو اس کی ملکیت میں دیتا ہے کہ ملکتو کا. تو یہاں پر بھی ڈائریکٹ کیا اس کے ایجاب میں یہ قصد موجود ہے. اب یہاں اس کے ایجاب کے اندر البیع لنفسہ کا قصد ڈائریکٹ ہی موجود ہے. جب ڈائریکٹ ہی موجود ہے تو پھر اس طرح نے پھر مالک کی اجازت کس پر لائے گا؟ پھر اس اجازت کے لیے کوئی محل باقی. تو لہذا پھر یہاں پر مغایرہ لازم آئے گا. جس کے درمیان عقد کے درمیان جس کے اندر یہ لنفسہ کا قصد کیا ہے اور مالک کی اجازت کے درمیان کی جس میں مالک کا ارادہ اپنے رکھنے کا ارادہ، اس میں مغایرہ لازم آ جائے. منشا اور مجیز کے درمیان مغایرہ لازم آ جائے گا. اب آ رہا ہے ولیکن یشکل. مصنف کا جواب اب تک درست تھا، لیکن آپ کے اس جواب میں جو آپ نے دیا ہے، آپ نے جواب دیا ہے مغایرت والے مسئلے کا، اس میں اشکال آ جاتا ہے. اشکال کب آ جاتا ہے؟ فیما، اشکال وہاں آ جاتا ہے اذا فرضنا الفضولی مشتریٰ لنفسہ، کہ فرض کرے کہ اگر بائع فضولی نہ ہو، فضولی بائع نہ ہو بلکہ فضولی مشتری ہو، اور مشتری نے فضولی کے طور پر کسی غیر کے مال کو خریدا ہو اپنے لیے. اپنے لیے تو مراد ہے موبائل کو خود اپنی جیب میں ڈالنے کے لیے، تاکہ پیسہ اس کو دے دے، موبائل خود اپنی جیب میں ڈالے، جب کہ پیسہ کسی اور کا. ہاں جی، یہ ایک بات. پہلا پوائنٹ آ گیا، اشکال کا پہلا پوائنٹ کہ جہاں پر مشتری فضولی ہو اور اس نے اپنے لیے معاملہ کیا ہو، پہلی بات. اور دوسری بات فقال للبائع الاصیل، اور صیغہ جاری کرتے وقت اسی مشتری نے قبلتو نہیں کہا ہے بلکہ اس نے ایک اور انداز میں صیغہ پڑھا. اس نے بائع اصیل سے جو اپنا موبائل فروخت کرا اس کو یہ صیغہ جاری کیا. کیا صیغہ جاری کیا؟ کہ تملکتو من کا او ملکتو هذا تو بهذا الدرهم، کہ میں تم سے اپنی ملکیت میں لیتا ہوں، یا تم سے جو ہے اس موبائل کو اپنے تحویل میں لیتا ہوں. کس کے مقابلے میں؟ بهذه الدراهم، اس دراہم کے مقابلے میں. ایو دراہم؟ الذي هو مال الغیر، وہ دراہم جو غیر کا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ پیسہ 10,000 تمہیں دیتا ہوں اور اس 10,000 کے مقابلے میں تمہارا موبائل میں اپنی ملکیت میں لیتا ہوں. یہ کہیں
اگر اس صیغے میں اگر یہ مشتری فضولی اگر معاملہ جاری کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر فَإِنَّ مَفْهُومَ هَذَا الْإِنشَاء، تو اس انشاء کا ایک مطلب مطابقی پیدا ہوتا ہے، اس کا ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے. وہ کیا ہے اس کا مفہوم و مطلب مطابق کیا ہوا؟ اس کا مطلوب مطابقی یہ ہے کہ تملک الفضولی للثوب، کہ ڈائریکٹ نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہمیں یہاں پر مثال انہوں نے ثوب کا دیا ہے، ہم نے موبائل کا مثال دیا یہاں ثوب کا. تو فرض کرے فضولی نے ایک کپڑے کو خریدا کسی غیر کے پیسے سے، اور لفظ ملکتو جاری کیا، تملکت من کا هذا الثوب بهذا الدراهم. تو اس کے اس جملے کا مفہوم اور اس کا مطلوب مطابقی ہے کیا ہے؟ ڈائریکٹ کپڑے کو اپنی ملکیت میں لینا ہے، کہ ڈائریکٹ ابھی کپڑے کس کی ملکیت میں جا رہا ہے؟ اسے مشتری فضولی کی ملکیت میں جانا لازم آتا ہے. ہاں جی، جب ڈائریکٹ اسی صیغے کے ذریعے سے ہی کپڑا اس کی ملکیت میں چلا جائے، موبائل اس کی ملکیت میں چلا جائے، تو پھر مالک اصلی بعد میں اجازت دیتا ہے. کس کا مالک؟ پیسے کا مالک. اگر بعد میں اجازت دیتا ہے تو پھر فلا مورد الاجازت مالک الدراہم، پھر اس درہم کے مالک کو بعد میں پتہ چلے اور اس اجازت دے تو اس اجازت کے لیے کوئی محل باقی نہیں رہے گا. کہ اجازت کیسے دے دے؟ وہ اجازت اس طرح سے دے دے کہ علی وجہن، کہ مالک اصلی اجازت اس طرح سے دے کہ ینتقل الثوب الیہ. کیونکہ یقینی بات ہے جب مالک اجازت دے گا تو اجازت وہ اس طرح سے نہیں دے گا نا کہ یقیناً میں پہلے والے اسی قصد پہ راضی ہوں کہ اس نے یا موبائل کو اپنے جیب میں لینے کے لیے معاملہ کیا تھا، میں بھی اسی پر راضی ہوں، تو نہیں کہے گا نا. بلکہ مالک اجازت کس پر دے گا؟ اجازت اس طرح کہ میں اس معاملے کی اجازت دے دوں تاکہ یہ کپڑا میری ملکیت میں آ جائے یا یہ موبائل میری ملکیت میں آ جائے. اس اجازت کے لیے کوئی محل باقی نہیں رہے گا، کیونکہ کپڑا اور موبائل پہلے سے ہی فضولی مشتری فضولی کی ملکیت میں چلا گیا ہے. حج تو لہذا یہاں پر کیا جواب دینا پڑے گا ہمیں؟ مصنف کا جو ایجاب کے صیغے کے اندر یہ منظر جو عوض نہیں ہے والے جو جواب ہے وہ معقول نہیں ہے. لہذا یہاں پر کوئی اور جواب دینا پڑے گا، لہذا کوئی اور جواب ہم تو لہذا فلا بد من التزام، ہم بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قبول کریں. التزام سے مراد نہیں، ہم قبول کرنا پڑے گا، اس بات کو ہم لازم قرار دینا پڑے گا. کس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا؟ کہ کون الاجازہ نقلا مستانفا، کہ اب جب مالک کا یہاں والا اجازت ہے کیا ہے؟ ایک نقل جدید ہے، غیر ما انشا اور فضول غاصب، اس پہلے وہ غاصب فضولی کے عقد پر اجازت نہیں ہے، اس کے اوپر اجازت دینا نہیں ہے، بلکہ مالک کی اجازت ایک عقد جدید شمار ہوگا. اور یہی جواب کس نے دیا تھا؟ کل صاحب مقابض نے دیا تھا نا. یہی جواب صاحب مقابض نے نہیں، صاحب قانون نے دیا تھا، محقق قمی نے. ٹھیک ہے، محقق قمی نے جواب دیا تھا نا. اور اسی جواب کو مصنف نے ریجیکٹ کیا تھا نہیں کیا تھا؟ اس سے جواب پر اشکال کیا تھا، لیکن اسی جواب کو یہاں خود مصنف کو تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. لہذا محقق قمی کی بات کو ماننا پڑے گا. حج وبیل جملہ پس خلاصہ یہ کا نام یہاں یہ بنتا ہے مطلب کا کہ فنسبت المتکلم الفضولی، پس متکلم فضولی کے نسبت دینا. کس چیز کو نسبت دینا؟ ملک المثمن الی نفسہ، مثمن کی ملکیت کی نسبت اپنی طرف. مثمن سے مراد ہے کپڑا. مثمن کیا تھا؟ کپڑا تھا، کیونکہ مالک کا اپنا اصل مال ہے. اور فضولی یہاں پر مشتری ہے جو کہ کسی غیر کے پیسے سے خریدا ہے نا. تو یہاں پر مشتری فضولی نے مثمن کی نسبت اپنی طرف جان، مثمن کی ملکیت کو اپنی طرف پھیلیا بقول، اپنے جملے کے ذریعے سے. مشتری فضولی نے اپنے اس جملے کے ذریعے سے مثمن کی ملکیت کو اپنی ملکیت میں لے گیا. کہ کس قول کے ذریعے سے؟ ملکتو او تملکتو من کا، اس کے ذریعے سے نا. تو مشتری فضولی نے کیا تھا. تو یہ والا مسئلہ کس کے معنی ہے؟ یہ والا مسئلہ یہ دوسرے صورت کے ایک اور صورت بھی ہے، اسی کی دوسری صورت. کوئی صورت کیا ہے؟ کایقاء المتکلم الاصلی. یہی مسئلہ دوسری طرح میں بھی ہو سکتا ہے نا کہ مشتری نے تو تملکتو من کا نہیں کہا تھا، لیکن ادھر سے بائع اصل نے اپنا صیغہ جاری کیا. بائع اصل نے کیسے صیغہ جاری کیا؟ ملکتو کا ہذا ثوب کہا، بعتو کا ہذا ثوب نہیں کہا. یہاں پر بائع اصل نے بعتو کا جگہ پر بائع اصل نے کیا کہا؟ مشتری فضولی کو ملکتو کا ہذا ثوب کہا یا تملکتو کا ہذا ثوب کہا، اس طرح کا ہے. تو لہٰذا ڈائریکٹ ہی اس نے اپنے موبائل کو کس کی ملکیت میں دے دیا. ٹھیک ہے، یہ اس کے معنی ہے. یہ دونوں ایک جیسا ہے، اشکال دونوں صورتوں میں ایک جیسا لازم آتا ہے.
کہ قائل متکلم الاصلی التملیک علی المخاطب المخاطب فضولی کون ہے یہاں پر مشتری فضولی ہیں، اس کی ملکیت میں دے رہا ہے، کس کے ذریعے سے؟ بقولہ اپنے اس قول کے ذریعے سے، کون سے قول کے ذریعے سے؟ ملکتک ھذا الثوب بہذا الدرہم، کہ میں اپنے اس کپڑے کو جو کہ میرا ہے وہ تمہاری ملکیت میں داخل کر رہا ہوں اس 10,000 دینار کے مقابلے میں، اس طرح دے رہے ما علمہ بکون الدراہم لغیرہ، درحال ہے کہ یہ بائع اصیل جانتا تھا یہ مشتری جس پیسے سے میرا مال خرید رہا ہے وہ کسی اور کا پیسہ جانتا ہے، تو تب بھی اشکال آئے گا، فقط اس میں نہیں بلکہ آگے فرماتے ہیں او جہل ہی بذالک، بلکہ بس اوقات جہل کی طرح میں، یعنی علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ جو مشتری جو پیسہ خرید رہا، پیسے سے جو موبائل یا کپڑا خرید رہا ہے، فرض کرے مالک اصلی کو پتہ نہیں، اس کپڑے کے مالک کو فرض کرے پتہ نہ ہو، اس نے اس مشتری کو مالک سمجھا، پھر بھی اس نے ملکتک کہا تو کیا کیا؟ ملکتک ھذا الثوب کہا تو گویا اس کی شخص کی ملکیت میں دیا، کپڑے کو ڈائریکٹ بندے کی شخص اس کی ملکیت میں دے دیا، چاہے وہ مالک ہو یا نہ، اس کی ملکیت میں دے دیا نا، تو دینے کے بعد پھر یہاں مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے ختم ہونے کے بعد مالک کی اجازت پھر اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ بس کر یہاں پر، ٹھیک ہے؟ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔